أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم۔ یہ جو آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی، ان آیات میں تذکرہ ہے شہر سے دور رہنے والے لوگوں کا۔ اس سے پہلے جو آیات ذکر کی گئی تھیں، منافقین کا ذکر آیا، مومنین کا ذکر آیا۔ یہ ان منافقین اور مومنین کا ذکر تھا جو مدینہ شہر میں رہتے تھے یا مدینہ جیسے دوسرے شہروں میں رہائش پذیر تھے۔ چونکہ انسانوں کی آبادی کا بعض حصہ شہروں پر مشتمل ہوتا ہے اور بعض حصہ گاؤں اور دیہات پر مشتمل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں گاؤں اور دیہات میں رہنے والے باشندوں کے ایمان اور نفاق کی وضاحت کی ہے کہ ایسا نہیں ہے ایمان صرف شہروں کے اندر موجود ہے، ایمان گاؤں اور دیہاتوں میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے نفاق صرف شہروں کے اندر موجود ہے، کفر صرف شہر کے اندر موجود ہے۔ یہ ایمان، کفر، نفاق جیسے گاؤں میں موجود ہے ویسے شہر میں موجود ہے۔ تو اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، کہہ رہے الاعراب اشد کفرا و نفاقا۔ اعراب یہ اعرابی کی جمع ہے، اور اعرابی ہر اس عربی کو کہتے ہیں جو عرب کے کسی بادیہ میں، کسی گاؤں میں رہتا ہو۔ جیسے ہم لوگ یہاں پہ ہندوستان میں ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، ہمیں اعرابی نہیں کہا جائے گا۔ اعرابی لفظ یہ خاص ہے عرب کے جو دیہات ہیں ان میں رہنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں الاعراب اشد کفرا و نفاقا۔ اعراب ہم جان لیتے ہیں سب سے پہلے اس آیت میں وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمْ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ۔ علیہم دائرۃ السوء، اس میں تقدیم اور تاخیر واقع ہوئی ہے۔ علیہم یہ خبر مقدم ہے اور دائرۃ السوء یہ مبتدا مؤخر ہے۔ اس کے بعد وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ، قُرُبَاتٍ یہ مفعول ثانی ہے یتخذو کا۔ اب آتے ہیں مفردات لغویہ پہ، جیسا کہ اعراب کے بارے میں بتلایا گیا کہ ایک ایسا عام لفظ ہے جس عام لفظ کے جس عام لفظ کا اطلاق کیا جاتا ہے اور ایک مخصوص معنی مراد لیا جاتا ہے۔ وہ مخصوص معنی ہے اعراب سے مراد وہ لوگ جو عربستان کے کسی دیہاتی علاقے میں رہتے ہوں۔
اس کے بعد ہے اشد کفرن و نفاقا۔ اشد اسم تفضیل ہے، مفاضلہ کے لیے دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ یہاں پہ تذکرہ نہیں آیا کہ یہ لوگ کس سے زیادہ سخت ہے کفر کے معاملے میں اور نفاق کے معاملے میں، لیکن سیاق کلام دلالت کرتا ہے کہ اشد کفراً و نفاقاً من اہل المدن، شہر والوں کے مقابلے میں ان کے یہاں کفر اور نفاق میں سختی زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے مغرمن۔ مغرمن کا مطلب ہوتا ہے خسارہ، جرمانہ۔ پھر یتربصو، یتربصو کا مطلب انتظار کرنا۔ الدوائر، الدوائر گردش زمانہ یعنی مصائب اور پریشانیاں۔ واللہ سمیع یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اقوال کو سننے والا ہے، اور علیم ان کے افعال کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد قربات۔ قربات کا مطلب ہے، قربات یہ قربہ کی جمع ہے، ہر وہ چیز جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے۔ صلوات الرسول، صلاۃ یہاں پہ دعا کے معنی میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر صلاۃ وارد ہوگا کسی قوم کے لیے، کسی جماعت کے لیے، تو وہاں پہ مراد صلاۃ کا لغوی معنی مفسرین لیتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لفظ صلاۃ وارد ہوا ہو کسی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ صلاۃ پیش کرتے ہیں، تو مطلب ہوتا ہے رحمت، خیر اور برکت کا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، هو الذی یصلی علیکم، وہی وہ ذات ہے جو تمہارے لیے صلاۃ پیش کرتا ہے، تمہارے اوپر صلاۃ پیش کرتا ہے، وملائکتہ اور اس کے فرشتے بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صلاۃ پیش کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحمت، خیر اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور اگر ملائکہ کی طرف سے لفظ صلاۃ کا صدور ہو تو پھر اس سے مراد دعا ہے، اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی۔ اب آ جاتے ہیں شان نزول پہ۔ امام واحدی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، یہ آیت نازل ہوئی قبیلہ اسد اور قبیلہ غطفان کے دیہاتیوں کے بارے میں، جبکہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ مجاہد رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ یہ آیت الاعراب اشد کفرا و نفاقا بنی مقرن کے بارے میں نازل ہوئی، وہی بنی مقرن جن کے بارے میں نازل ہوئی تھی نازل ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ۔ کسی کے بارے میں بھی آیت نازل ہو، ہمیں پتہ ہے قاعدہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ اب آتے ہیں تفسیر پہ۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، کہ جو گاؤں میں رہنے والے باشندے ہیں، عربستان کے دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کے نزدیک کفر اور نفاق بہت ہی سخت مرحلے تک پایا جاتا ہے۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، اعرابی کفر اور نفاق کے اعتبار سے سخت ہیں۔ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا، اور مناسب ہے اللہ يعلموا کہ وہ لوگ نہ جانیں۔ کس چیز کو نہ جانیں؟ حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، ان حدود کو، جن حدود کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مستفید وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو آپ کے پاس رہیں گے، آپ کے پاس رہنے والے شہر کے لوگ ہیں۔ جو آپ سے جتنا زیادہ دور رہے گا اس کے استفادے میں اتنی ہی کمی آئے گی۔ لہذا جو لوگ گاؤں اور دیہات میں بستے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار بہت کم کر پاتے ہیں، اور انہیں موقع نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ وقت گزارے، اس لیے ان کے اندر نفاق زیادہ پایا جا سکتا ہے، ان کے اندر کفر زیادہ پایا جا سکتا ہے۔ اور یہ تو بالکل مشاہد چیز ہے کہ جہاں پہ علم ہے وہاں پہ ہر ایک معاملے میں آسانی ہے،
یعنی کسی ایک عالم کو آپ اگر سمجھانا چاہیں تو آپ اسے سمجھا سکتے ہیں، وہ آپ کی باتوں کا زیادہ رسپانس لے گا، زیادہ رسپیکٹ کرے گا۔ بالمقابل ایک دیہاتی کے، اگر دیہاتی کے ذہن میں کوئی چیز پہلے سے بسی ہوئی ہے تو اس کے ذہن سے اس چیز کو نکالنا ایسے ہی ہے جیسے پتھر پہ لاٹھی مار کر کے پانی نکالنا، یعنی ایک کرامت اور ایک معجزہ کا کام ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ علم سے کافی دور ہیں، جو تہذیب ہے، جو ثقافت ہے، جو تمدن ہے، اس سے کافی دور ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حقیقت بیان کی۔ یہاں پہ دیہات میں رہنے والے لوگوں کی برائی بیان کرنا مقصود نہیں ہے، مقصود ہے حقائق کو سامنے رکھنا کہ یہ حقیقت ہے۔ دیہات میں رہنے والے سارے لوگ نہ تو برے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شہر میں رہنے والے لوگوں سے اچھے ہوتے ہیں۔ اگر ان کی سادگی کو دیکھ لیا جائے، دیہات میں رہنے والے لوگوں کی سادگی کو، ایک دوسرے کے تئیں ہمدردانہ جذبے کو دیکھ لیا جائے تو وہ شہروں کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے۔ اس لیے ایک حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یہاں پہ تنقیص مقصود نہیں ہے، کہ حقیقت یہ ہے کہ جو دیہات میں رہنے والے عربی باشندے ہیں اور عربستان کے دیہات میں رہنے والے ہیں، وہ لوگ کفر اور نفاق کے معاملے میں بہت ہی سخت ہیں۔ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا، اور مناسب ہے کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے حدود کو نہ جان سکیں، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت نہیں اختیار کرتے، بہت دور رہتے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور انہی دیہاتیوں میں سے جو لوگ بہت ہی سخت ہیں اپنے نفاق میں، اپنے کفر میں، انہی دیہاتیوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، جو وسیلہ بنا لیتے ہیں اس چیز کو جو خرچ کر رہے ہیں، یعنی اگر خرچ کرتے ہیں مسلمانوں کے اوپر تو اس چیز کو وسیلہ بناتے ہیں، ذریعہ بناتے ہیں، کس چیز کا؟ مغرمن، ایک بوجھ محسوس کرتے ہیں، جیسے کہ جرمانہ ادا کر رہے ہوں، چالان کٹوا رہے ہوں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمْ الدَّوَائِرَ، انہی باشندوں میں سے، انہی دیہاتیوں میں سے چند ایسے لوگ ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں اسے بوجھ سمجھتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمْ الدَّوَائِرَ، اور مسلمانوں کے تئیں، مومنین کے تئیں گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں، یعنی مومنین کے تئیں جو کچھ یہ لوگ خرچ کر رہے ہیں اس خرچ کرنے سے اتنا بوجھ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں چاہتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمْ الدَّوَائِرَ، جو لوگ بوجھ محسوس کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں اعراب میں سے، وہ لوگ انتظار کرتے ہیں بکم الدوائر، آپ لوگوں کے لیے گردش زمانہ کا، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا۔ علیہم دائرۃ السوء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ گردش زمانہ کے وہ شکار ہوں گے جو لوگ مسلمانوں کو ہلاکت اور بربادی میں مبتلا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہلاکت اور بربادی میں وہی لوگ مبتلا ہوں گے، وہی لوگ گردش زمانہ کے شکار ہوں گے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کے اقوال کو سننے والا ہے، سارے لوگوں کے افعال کو جاننے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ایسا نہیں ہے کہ دیہات کے سارے باشندے برے ہیں، دیہاتیوں کا جو کفر ہے، نفاق ہے، وہ زیادہ سخت ہے۔ انہی دیہاتیوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں بوجھ سمجھتے ہوئے، اور گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں کہ مسلمان گردش زمانہ میں مبتلا ہو جائے۔ تو انہی دیہاتیوں میں سے بعض ایسے لوگ بھی ہیں مَن یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ یوم آخرت پہ ایمان لانا ہی انسان کے لیے محرک ہوتا ہے خیر کے کام کرنے اور شر کے کام سے بچنے کے لیے۔ اگر یوم آخرت پہ ایمان نہ ہو، یہ انسان کو یقین نہ ہو کہ مرنے کے بعد وہ زندہ ہوگا، اس کے اعمال کا محاسبہ ہوگا، جائزہ لیا جائے گا
تو پھر وہ کوئی خیر کا کام نہیں کرے گا، کسی شر کے کام سے بچنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ وہاں شر کے کام سے بچے گا جہاں پہ اسے رسوائی کا سامنا ہوگا، لیکن اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اس کو، اسے پتہ ہے، تقریباً شبہ یقین ہے کہ دوسرے لوگوں کی نظروں سے وہ اوجھل ہے، تو وہاں پہ شر کے کام کرنے سے اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ جو چیز روکتی ہے اس کو وہ صرف ایمان بالیوم الآخر ہے۔ کہتے ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، دیہاتیوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ، اور جو خرچ کرتے ہیں اس کو وسیلہ بناتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کا۔ اسی قسم میں سے پہلے لوگوں کا تذکرہ ہوا کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسے بوجھ سمجھتے ہیں، اور جو مومنین ہیں وہ جب خرچ کرتے ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ سے قربت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا وسیلہ بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم قریب ہو جائیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعائیں کر دیں گے۔ الا انہا قربہ، تو جان لو کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت اختیار کر لیتے ہیں۔ لہم، الا انہا قربت لہم، کہ ان کے لیے وہ تقرب متحقق ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یہاں حال بور کر کے محل مراد ہے، رحمت سے مراد یہ مجاز مرسل ہے، جہاں پہ حال بول کر کے محل مراد لیا جاتا ہے۔ رحمت کا محل کیا ہے؟ جنت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یعنی ان کو اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، اور جو خرچ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے قربت کے لیے، تقرب کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو گیا۔ الا انہا قربت لہم، بات متحقق ہو گئی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو گیا۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی جنت میں داخل کریں گے۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والا ہے اور غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ہم چاہے جتنی کوشش کر لیں اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کی، لیکن کچھ نہ کچھ خطائیں ہم سے ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تقرب حاصل کرنے میں اگر کوئی چیز ان کے ذہن میں کبھی آ جاتی ہے یا کہیں پہ کمی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے، اس لیے کہا غفور، اس کے بعد کہا رحیم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی کا تقاضا ہے کہ انسان جو خرچ کرتا ہے اس کے خرچ کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے اپنی جنت میں داخل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بھی اپنی رحمت میں داخل کر لے اور ہمیں اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔